بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم کے افکار کے حوالے سے اس سلسلہ درس میں آج ہمارا دوسرا دن ہے، اور حاجی امان اللہ خان صاحب جو اپنے آپ کو مولانا روم کا روحانی شاگرد سمجھتے ہیں، وہ مولانا روم کے افکار کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار کریں گے۔ آج جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے حوالے سے جو مولانا روم کا تصور ہے وہ کیا ہے، اور وہ کیوں دنیا کو آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ضروری امر سمجھتا ہے۔ جی مولانا قاری صاحب جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، حقیقت یہ ہے کہ مولانا رحمہ اللہ تعالی حضرت جلال الدین کے دربار کی باریابی اور اس کے متعلق کچھ کہنا یہ ہم جیسے عمر رسیدہ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ظاہری طور پر کچھ اللہ تعالیٰ کی ایسی مہربانیاں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آخرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبران علیہم السلام، اس کے بعد تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء، صالحین، بزرگان دین اور اصفیاء و اتقیاء و صلحاء علی الترتیب کی بات آ جاتی ہے تو انسان کے مردہ دل میں جان بیدار ہو جاتی ہے، کیونکہ انسانی جسم مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک ظاہری خواص ہے، ایک باطنی خواص ہے۔ ایک ظاہری دنیا ہے، ایک باطنی دنیا ہے۔ ظاہری طور پر تو ہر کسی کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن باطنی طور پر کچھ کہنا، کچھ تبصرہ کرنا، کچھ اظہار خیال کرنا، یہ خاصان رسل اور اتقیاء، اصفیاء وغیرہ لوگوں کا کام ہے۔ لیکن یہ بحث جب آتی ہے اور یہ بحث جب چھیڑی جاتی ہے تو اللہ تعالی انسان کو استطاعت دے دیتا ہے۔ انسان، جس طرح کہ میں نے کہا، دو قوتوں کا مجموعہ ہے، ایک جسمانی قوت اور ایک روحانی قوت، اور یہ پکی بات ہے کہ دونوں قوتوں میں طاقتور قوت اگر ہے تو وہ روحانی قوت ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک انسان کتنا بڑا بھاری بھرکم لحیم و شہیم ہوتا ہے بدنی لحاظ سے،
لیکن جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ بالکل بیکار ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے. اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس میں کوئی سکت نہیں ہوتی. یہ وہی انسان ہوتا ہے جو پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی کمی یہ آ جاتی ہے اس میں کہ وہ روح نکل جاتی ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک انسان اچھا خاصا گھر بنا لیتا ہے. اس اپنے اچھے خاصے گھر میں سب کچھ انتظام کر لیتا ہے. اس میں بجلی کے قمقمے لگائے جاتے ہیں، بجلی کی فٹنگ کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کی امید ہوتی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ میرا محل جو ہے یہ جگمگا اٹھے گا. لیکن جب تک اس میں پاور ہاؤس سے کنیکشن نہیں آ جاتی، وہ بجلی کی طاقت اور بجلی کا تسلسل نہیں دیا جاتا، تو وہ بلب، وہ سب کچھ سامان بیکار پڑ جاتا ہے، کوئی کام نہیں دیتا. کوئی اس میں روشنی اس مکان میں نہیں آ سکتی، بلکہ اندھیرا ہی اندھیرا. اسی طرح روح کا کمال ہے، روح کی طاقت ہے، اور یہ مسلم طاقت ہے کہ جسمانی طاقت پر روح کی بالائی، روح کا عرفہ بلند اور عرفہ ہونا مسلم ہے کہ جب روح نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا. میرا عرض یہ ہے کہ حضرت مولانا نے جو اسلامی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، اس زمانے کی مناسبت کے لحاظ سے، اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے، حضرت مولانا نے اسلامی تاریخ میں جو جان پھونک دی ہے وہ تا قیامت زندہ و تابندہ رہے گی. اور ہر کوئی اس جان سے، اس روشنی سے مستفید رہے گا اگر اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھے. میرے عزیز دوستو، سب سے بلند، جس طرح میں نے کہا، اور عرفہ جز اگر ہے تو وہ روح ہے. روح کی اہمیت بہت ہی اہم ہے. روح کی طرف توجہ کرنا ہمارے لیے لازمی ہے اور فرض ہے. حضرات گرامی، حاضرین میں زیادہ تر لوگوں کی خواہش ہے کہ دنیا کی حیثیت پر کچھ تبصرہ کیا جائے، کچھ بحث کی جائے. تو دنیا، جیسے کہ دنیا کو معلوم ہے، دنیا کو دنیا والوں نے، دنیا داروں نے اپنے اپنے عجیب و غریب انداز میں اپنایا ہے اور اس پر بحثیں کی گئی ہے. کسی نے کہا ہے کہ دنیا بالکل ایک بیہودہ چیز ہے، دنیا بے ثبات ہے، دنیا کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، دنیا بے وفا ہے، وغیرہ وغیرہ. کسی کا خیال ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. اس دنیا میں مگن رہنے کے بغیر، دنیا کمانے کے بغیر یا انسان کو کوئی سکون آرام نہیں پہنچ سکتا. دنیا میں اگر کوئی رہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ دنیا پوری کرے، دنیا کمائے، چاہے جائز طریقہ سے ہو چاہے ناجائز طریقہ سے ہو، لیکن وہ دنیا دار ہو، وہ مالدار ہو، وہ صاحب حیثیت ہو۔ بہرحال ہر مکتب فکر کے لوگ اپنے اپنے مذاق کے مطابق دنیا کی اہمیت اور دنیا کی حیثیت کو اپناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا نے رحمہ اللہ تعالی دنیا کی حیثیت، دنیا کی موجودگی، دنیا کی اہمیت، یعنی دنیا اور دنیا سے متعلق یہ بہت ہی اچھے انداز میں واضح فرمایا ہے اور اس کو بہت اچھی طرح واضح کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ آج کل جیسے کہ دنیا نظریاتی بنیادوں پر کھڑی ہے، نظریات ہے، بلکہ کافی وقت سے بعض لوگ دنیا داری کی طرف زیادہ مائل ہے، بعض لوگ دنیا کو ہیچ سمجھتے ہیں، لیکن مولانا نے اس کا ایسا بہترین اصل حل پیش کیا ہے کہ اس کو اگر ہم پڑھ کر سمجھ کر اپنا لیں تو مسائل حل ہو جاتے ہیں اچھے طریقے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں، چست دنیا از خدا غافل بودن، چست دنیا از خدا غافل بودن، نیقم شو نقرو فرزند و زن، مولانا بہت اچھی تشریح فرماتے ہیں، دنیا کو اپنے صحیح مقام پر رکھتے ہیں کہ دنیا والوں یہ دنیا کیا ہے، دنیا کا مقصد کیا ہے، دنیا کے معنی کیا ہے، دنیا کا مفہوم کیا ہے، اس پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ جواب دیتے ہیں خود بخود کہ دنیا اللہ تعالی سے غافل ہونے کا نام ہے، دنیا پیسوں کا نام نہیں، دنیا دولت کا نام نہیں، دنیا بچوں کا نام نہیں، دنیا حیثیت کا نام نہیں، دنیا صرف اور صرف اگر ہے تو وہ اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیان سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ کا دیان ہم میں نہ رہے، ہمارا دیان اللہ کی طرف نہ رہے، تو بس وہی دنیا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہوگی کہ وہ ہر حال میں، جس حال میں بھی ہو، وہ اس کا حال جائز ہو، اور وہ اس حال میں ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھے، اللہ کا دیان اس کے دل و دماغ سے خارج نہ ہو جائے۔ اس لیے ہر وہ چیز، اگر پیسہ ہے، دولت ہے، آل اولاد ہے، حیثیت ہے، جائیداد ہے، کارخانہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کو اللہ سے غافل کر دے تو یہ دنیا ہے۔ اور اگر یہ تمام چیزیں اس کو حاصل ہے لیکن
شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اور شارع علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت کے مطابق وہ دنیا کی ان تمام چیزوں کو جائز طور پر کما کر جائز طور پر خرچ کرتا ہے، تو یہ دنیا نہیں ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دیان ہے، اللہ تعالیٰ کا دیان رکھتا ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں، اس سے زیادہ چیزیں ہوں، چاہے اس سے کم چیزیں ہوں، وہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے تو یہ دنیا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس قسم کی مثالیں بہت ساری ملتی ہیں۔ ہمارے صحابہ کرام میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے مالدار لوگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ وغیرہ، ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس پیسے تھے، لیکن ان کے پاس جو دولت تھی وہ سب اسلام پر قربان تھی، ہر وقت اسلام کی خدمت کرتے تھے، جائز طریقے سے ان کو مال و دولت حاصل ہوئی تھی، اور موقع بموقع ہر وقت جب بھی ضرورت آتی تھی تو وہ دولت اسلام کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ قربان کر دیتے تھے۔ تو اس قسم کی دولت، اس قسم کی دنیا اگر ایک انسان کے ساتھ ہو کہ اس نے جائز طریقے سے اس کو کمایا ہو، شریعت کے اصول کا پابند رہتے ہوئے اس کو کمایا ہو، اور جب ضرورت آتی ہے تو شریعت کے مطابق اس کو خرچ کرتا ہو، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کی حیثیت ہے، اس کے بچے ہیں وغیرہ وغیرہ دوسری چیزیں ہیں، اگر وہ جائز طریقے پر اس کو حاصل شدہ ہے اور جائز طریقے سے وہ ان پر خرچ، ان کو دین الہی کی ترویج کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ کے کہنے پر وہ خرچ کرتا ہے تو اس پر کوئی بار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ خود ہمارے استعمال کی بات ہے کہ ہم دنیا میں جو چیزیں ہمیں حاصل ہے، ہم ان چیزوں کو کس طرح کماتے ہیں اور کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ تو مولانا کی نظر میں یہ بات ہے، مولانا سمجھے ہوئے ہیں اس بات پر کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا اللہ تعالیٰ سے غفلت کا نام ہے۔ دنیا قماش، بال، بچوں، حیثیت وغیرہ وغیرہ کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے دیان سے غافل کر دیتا ہے تو وہ دنیا ہے۔ اسلام ایک عالمگیریت کا تصور دیتا ہے کہ دولت کو اسلام، جائز دولت کو اسلام کنڈم نہیں کرتا کسی صورت میں بھی۔ جائز دولت اگر جائز طریقے سے کمائی گئی ہو تو اس کو کنڈم نہیں کرتا، ہر اس چیز کو کنڈم کرتا ہے جو ناجائز طریقے سے کمائی گئی ہو اور ناجائز طریقے سے اس کو صرف کیا جاتا ہو، اس کو خرچ کیا جاتا ہو، اور اس کی تمثیل اور توضیح قرآن میں جا بجا اللہ نے فرمایا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ یہاں بھی قدغن لگایا گیا ہے کہ کھاؤ پیو، اس دنیا میں سب کچھ
کرو لیکن یاد رکھو اسراف مت کرو، ماشاء حد اللہ، سے مت گزرو، جزاک حد کا اللہ، لحاظ رکھو۔ جزاک اللہ جی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں زندگی ان دے، تمام دعا کرے، اعوذ پر باللہ من عمل الشیطان کرنے کی الرجیم۔ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد